جی جی دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے زمانے میں آ کے شہری ریاستیں، بلکہ یہ کہ اب تو ایک نیشن سٹیٹس وجود میں آ گئی ہیں نا، اس میں پھر ہیومن رائٹس کا تصور آیا ہے۔ اس ہیومن رائٹ کے تصور میں یہ جو ریاستیں ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ پروٹیکشن دیں زندگی کو۔ حق کے مال، میں مال رکھ سکتا ہوں تو اس کو، میرے مال کو پروٹیکشن ملنی چاہیے، میری زندگی کو پروٹیکشن ملنی چاہیے۔ یہ میرے وہ کامن بیسک ہیومن رائٹس ہیں جو اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق مجھے حاصل ہیں، اور ہر ریاست ذمہ دار ہے مجھے یہ پرووائڈ کرنے کی۔ کسی کوئی آئین کے اندر یہ والی چیزیں تبدیل نہیں ہو سکتی۔ وہ پتہ ہے ایمرجنسی بھی لگتی ہے تو وہ کہتے ہیں بنیادی حقوق وہ معطل نہیں ہوتے۔ جس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدوجہد کر رہے تھے ایسا کوئی چارٹر موجود نہیں تھا، تو اب لائف کو پروٹیکشن کیسے ملتی تھی؟ یس، وہی جو قبیلہ ہوتا تھا نا، جو میرا تعلق ایک برادری سے ہے، بنو امیہ سے میرا تعلق ہے یا بنو ہاشم سے میرا تعلق ہے، تو مجھے پروٹیکشن بنو ہاشم دیں گے۔ اگر کوئی مجھے قتل کر دے گا تو انتقام کون لے گا؟ میرا قبیلہ لے گا، وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ اس سوسائٹی کا سٹرکچر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا، سب سے پہلا مسئلہ تو پروٹیکشن کا ہے۔ آپ کو بریدنگ سپیس ملے گی تو آپ اپنی دعوت پھیلائیں گے۔ وہ پروٹیکشن قبیلے نے دے دی، بنی ہاشم نے دے دی، ابو طالب نے دے دی۔ وہ چیف ہیں، انہیں محبت اللہ نے ان کے دل میں حضور کی ایسی رکھی ہوئی تھی کہ ایمان تو نہیں لائے لیکن پروٹیکشن مل گئی۔ تو ابو طالب نے جو پروٹیکشن دی یہ بنی ہاشم کی پروٹیکشن ہے، اور اس پروٹیکشن کے ہوتے ہوئے انہیں کوئی گزند نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ ان کو ہاتھ لگانے کا مطلب پورے خاندان بنو ہاشم سے ٹکر لینا ہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ تنگ آ کر انہوں نے جب زیادہ پریشر پڑا تو آپ کو پتہ ہے ابو طالب نے حضور کو بلا کے یہ بات کہی تھی نا کہ بیٹے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میں اٹھانے کی سکت نہیں رکھتا۔ یعنی اب انٹرنیشنل پریشر اتنا آ گیا ہے کہ مطلب مجھے آپ اتنا پریشان نہ کرو۔ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ میرے ایک ہاتھ میں اگر سورج اور دوسرے میں چاند رکھ دیں، خدا کی قسم یا تو میں اس کام میں جو ہے وہ کامیاب ہوں گا یا میں اسی میں میری جان گھل جائے گی، میں چھوڑوں گا نہیں یہ کام۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو الٹیمیٹلی کیا ہوا؟ خاندان بنی ہاشم کا سوشل بائیکاٹ ہو گیا۔ وہ اکا دکا وہ ابو لہب وغیرہ کو چھوڑ کے باقی کیا مسلمان کیا جو اسلام نہیں لائے سب کو انہوں نے قید کر دیا۔ سوشل بائیکاٹ تو سب کا ہو گیا۔ تو گویا حضور کو یہ پروٹیکشن مل رہی ہے اپنے قبیلے سے، آپ کو کسی سے پروٹیکشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سن 10 میں ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے، حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اب پہلا مسئلہ یہ کھڑا ہو، قبیلے کا چیف بن گیا ابو لہب۔ تو اب حضور کے لیے مشورے ہو رہے ہیں، وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ او یخرجوک منہا۔ یہ اب آپ کو زمین سے ختم کرنا چاہتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ آپ کو یہاں سے ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیں۔ تو اس میں ایک جگہ پہ تو یہ بھی ہے کہ یہ چاہتے ہیں آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو جلا وطن کر دیں۔ اب یہ مشورے ہو رہے ہیں۔ اب اس میں پروٹیکشن پہلا مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل کے جو بڑے ہیں ان سے ملاقاتیں کی ہیں۔ تو اصل میں جس کو یہ نصرت کہہ رہے ہیں وہ نصرت نہیں ہے، پروٹیکشن ہے کہ مجھے کوئی پروٹیکٹ کر۔ الٹیمیٹلی ہوا کیا؟ کسی نے نہیں کیا۔ طائف سے واپس آ کے آپ مکے میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں، داخل ہوں گے قتل ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہ ایک سردار کھڑا ہو گیا، موتم بن ندی شاید اس کا نام تھا، اس کے میرا خیال 11 بیٹے تھے۔ تو اس نے آپ کو پیغام بھیجا کہ میں آپ کو پروٹیکشن پرووائڈ کروں۔ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر آؤ آ کے، بلکہ اس نے کہا آپ آ جائیں میرے پاس۔ اس نے کہا نہیں میں آ نہیں سکتا، آپ آؤ اور آ کے مجھے ساتھ لے کے جاؤ۔ تو وہ اپنے 11 بیٹے لے کے آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کے مکے میں داخل ہوا، اعلان کیا آج سے یہ میری امان میں ہے۔ تو مکے میں جس چیز کی سرچ میں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پروٹیکشن تھی جو پہلے ابو طالب کے دور میں آپ کو قبیلے کی طرف سے حاصل تھی، اور ابو طالب کے انتقال کے بعد وہ ختم ہو گئی۔ تو اب وہ موتم بن عدی سے ملی، اور پھر 3 سال مزید آپ نے وہاں پہ گزار لیے۔
وہ اس موتم بن عدی کی پروٹیکشن کی وجہ سے۔ اب ظاہر ہے یہ کوئی مستقل حل تو نہیں تھا مسئلے کا، وہ کل پروٹیکشن ہٹا دے تو، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سرچ میں رہے ہیں کہ کوئی مستقل حل اس مسئلے کا نکل آئے۔ وہ جا کے پھر آخر میں مدینے سے معاملہ حل ہوا۔ اب آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جب پہلی دفعہ 12 آئے، پھر 72 آئے، انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمارے پاس آ جائیں، بیسک مسئلہ کیا ہے؟ ہم آپ کی حفاظت کریں گے جیسے اپنے بچوں کی حفاظت کریں گے۔ بنیادی مسئلہ کیا ہوا پھر؟ پروٹیکشن کا مسئلہ ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ حضور کے ساتھ کون تھا جب یہ پیکٹ ہو رہا ہے؟ حضور کے ساتھ کون ہے؟ ابو بکر صدیق؟ نہیں نہیں نہیں، حضرت عباس تھے۔ حضرت عباس کون ہیں؟ ایمان لائے ہیں؟ نہیں، وہ کیوں ساتھ ہیں؟ چاچا ہیں۔ سمجھ آئی؟ یہ فیملی کی پروٹیکشن ہے۔ اور حضرت عباس نے جو آئے ہوئے تھے مہاجرین وہ انصار، ان سے یہ بات کہ سمجھ ہے کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں پورے عرب سے لڑنا پڑے گا، سوچ کے لے کے جانا ہمارے بھتیجے کو۔ یہ گفتگو ہوئی ہے۔ اب وہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو معاملہ کیا وہ تو کوئی اور ہو گیا نا، کہ وہ صرف وہ پروٹیکشن کا مسئلہ نہیں رہا، بلکہ اگر آپ غزوہ بدر کے جو پس منظر ہے اس کے حالات کو پڑھیں تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے نکلے ہیں تو وہ اس ارادے سے نکلے ہیں کہ ہم نے وہ قافلے کو روکنا ہے، تجارتی قافلے کو روکنا ہے۔ رستے میں جب معلوم ہوا کہ لشکر آ رہا ہے تو آپ بیٹھ گئے ہیں اور مشورے مانگنے شروع کیے ہیں۔ اب جتنے بھی مہاجرین تھے وہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، بڑے آپ جو بھی فیصلہ کریں، حضور نہیں قدم اٹھا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے، میرا خیال ہے سعد بن معاذ تھے یا مجھے ابھی نام ذہن میں نہیں آ رہا، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضور معلوم ہوتا ہے آپ کا روح سخن ہماری طرف ہے۔ اب پتہ ہے کیوں ہے؟ ان کے اگلی بات سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ حضور ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مانا ہے اور آپ ہمیں حکم کریں گے جو ہم اس کو بجا لانے میں اپنی جانیں گھلا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ سارا پھر انہوں نے اپنی ایک پوری عرب جو فصاحت ہے اس کا اظہار کیا۔ تو اس کے پیچھے اصل بات کیا تھی؟ معاہدہ کیا تھا؟ اگر کسی نے مدینے پہ حملہ کیا پروٹیکشن دیں گے۔ یہاں تو آپ نے اقدام کیا ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذرا وہ رک رہے ہیں۔ تو اب انہوں نے کہا کہ وہ باتیں اور تھیں، ہم نے آپ کو رسول مانا ہے، آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم آپ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، گردنیں کٹوائیں گے آپ کی خاطر۔ اب یہ ڈیفرنٹ سچویشن ہے۔ تو پہلا مسئلہ تو یہ حل کر لیجئے کہ وہ نصرت اقتدار کی نصرت نہیں تھی، وہ نصرت جان کے تحفظ کی نصرت تھی۔